اس بات کو پوری قوت سے محسوس کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا بہت ہی زبردست موقع آ گیا ہے. بہت خوش قسمتی کے دن ہمارے آ گئے ہیں، بہت ایکٹیو رہنے کے دن آ گئے ہیں، بہت اپنے آپ کو تھکانے کے دن آ گئے ہیں. سال بھر کی تلافی کا وقت آ گیا ہے. اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. احساس کرنے پہ ہی آدمی جو دولت ہے، خزانہ ہے، اس کو فائدہ اٹھا سکتا. جو بے حس رہتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا خزانہ بھی بیکار ہے. قدر چاہیے، کسی چیز کی قدر. تو اللہ کے فضل سے اب سامنے رمضان ہے، تو یوں سمجھنا چاہیے کہ زندگی بھر کا جو میل کچیل ہے، اعمال کی نحوست، اب تک جو بدعملی کیے ہیں، سستی کیے ہیں، وہ سب سے پاک ہو جانے کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے خود ایسا انتظام کر دیا ہے کہ بخشوں گا بخشوں گا بخشوں گا کہہ رہے ہیں. یعنی جو نبی ہم کو ڈراتے ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو جہنم ہو جائے گی، یہ نیکی چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی تو اتنے لاکھ سال دوزخ میں جلنا پڑے گا، اللہ کی طاقت سے کیا نہیں سن تم رہا کیا آ رہی آپ کو نہیں دکھی؟ نہیں بڑھا رہے کیا؟ نہیں تو 18 نمبر دکھ رہا. تو جو اللہ کے نبی اللہ کی طاقت سے ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، جو قرآن جگہ جگہ ڈراتا ہے، چوکنا رہنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور گناہوں کے کتنے بڑے نقصانات ہیں جو فکر دلاتا ہے جو نبی، وہی نبی کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں یہ کر لو معاف، یہ کر لو معاف، یہ کر لو معاف. تو جیسے وہ ڈرا رہے ہیں ویسے امید دلا رہے ہیں، آسان کر کے بتا رہے ہیں. تو اس پہ بھی ویسے یقین رکھیے، خوش دلی سے موقع کا فائدہ اٹھا لینا. جہنم بہت خطرناک ہے، اس کا عذاب بہت بڑا چوڑا ہے، لیکن وہی نبی بتا رہے کہ رمضان میں روزہ اچھا رکھ لو معاف، تراویح اچھی پڑھ لو معاف، طاقتیں اگر ڈھونڈ کے اچھی گزار لو معاف. من صام رمضان فقد غفر له، من قام رمضان فقد غفر له، من قام لیلۃ القدر فقد غفر له. تو جیسے اس پہ یقین کرتے، اس پہ یقین کر کے جو اللہ مشکل بتا رہے وہ اللہ آسانی بھی بتا رہے. تو اب ہمارے سامنے موقع آ گیا ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کا موقع آ گیا ہے، فائدہ اٹھا لینا. اس میں کیا شک ہے؟ ہمارے گناہ گار ہونے میں کیا شک ہے؟ ہمارے اعمال میں کتنی کمزوری ہے، کتنی کوتاہی ہے، اس کو تسلیم کرنے میں کیا شک ہے؟ لیکن وہی اللہ موقع دے رہے ہیں، میرے بندو فلاں فلاں کام کر لو، میں پورا مٹا دوں گا، چھپا دوں گا. ایسے وعدے ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا، اسپیشل وعدے. اور کیا ہے، پوری امت میں ایک اللہ ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں پوری دنیا میں کہ پوری امت آخرت کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، اعمال کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. تو اس وقت جو ہے دعائیں قبول ہونا، مغفرت ہونا سب آسان ہو جاتا ہے. جیسے سیزن آ جاتا نا، بارش کے سیزن میں جو پودا بیج بھی پھینکے تو لگ جاتا، کمزور پودے بھی جاندار ہو جاتے، پھل دینا شروع ہو جاتے. کیوں؟ پوری فضا ہی تیار ہے چیزیں پیدا کرنے کے لیے، بارش آئی ہوئی ہے. تو سارے عالم میں جب امت متوجہ ہو رہی ہے اللہ کی طرف، اللہ کی توفیق سے کتنی لمبی لمبی تراویح ہے، کتنے لاکھوں مسجدوں میں تراویح ہوتی ہے، پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، کتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. تو یہ اجتماعی رجوع اللہ کی کیفیت ہے نا، تو اللہ کی رحمت بہت متوجہ رہتی ہے. نیچرل سمجھ میں آنے والی بات.
جیسے شادی کا دن ہے، گھر میں پورے چہیتے رشتہ دار آ گئے، سمجھے، وہ امریکہ میں رہنے والی بہن بھی آ گئی، وہ سعودی عرب میں رہنے والا بھی بھائی آ گیا بچوں کے ساتھ. اور جب سب آ گئے تو گھر میں مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ ہاں، ہلچل ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کھانے اچھے پکتے کہ نہیں پکتے؟ تو جیسے جب اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے تو ایک محبت کی فضا بن جاتی ہے، شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں وہ ماحول میں. ایسے ہی جب پورے عالم میں لاکھوں کروڑوں مسلمان مسجدوں میں عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، رات میں تراویحوں میں لگے ہوئے ہیں، صدقوں میں لگے ہوئے ہیں، اس ہلچل کے نتیجے میں اللہ کا پیار جوش میں آنا فطری ہے کہ نہیں ہے؟ فطری ہے. یہ چیز ہم غیر رمضان میں اس طرح میرے اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے، اس طرح میرا ایک چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم کئی خرب روپے خرچ کریں تو بھی وہ نہیں بنا سکتے فضا. اللہ کی رحمت کو کھینچنے کی، اپنے مغفرت کے ماحول بنا لینے کی نہیں ملتی فضا. ساری دنیا متوجہ ہے، تو اس کا فائدہ ہم لوگوں کو ضرور اٹھانا ہے. یہ چند دن، یہ مہینہ ہمارے لیے سستی کا نہیں ہے، یہ طے کر لینا. پورا کلیجہ نکال کے رکھ دینا ہے، پوری جان سمیٹ کے بھاگنا ہے. ایسے پوری دنیا کا انٹرنیشنل دوڑ کا مقابلہ ہے سمجھو. تو دوڑنے والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے جسم کی پوری طاقت نچوڑ دیتے اس میں، وہاں دم آتے رہتا، کچھ بھی آتے رہتا، انہیں بھاگتے رہتا، پوری نچوڑتا انہیں. کیوں؟ تو وہ موقع بار بار نہیں آتا. انٹرنیشنل گیم چل رہا، موقع بار بار نہیں آتا. وہ اعزاز نہیں مل سکتا، وہ انعام نہیں مل سکتا، وہ ریکارڈ نہیں بن سکتا. ایک مرتبہ انٹرنیشنل میں ریکارڈ بن گیا تو زندگی بھر ایڈورٹائز والے اس کو بلاتے رہتے، پورے راستے کھل جاتے. ایک معیار اس کا اسٹینڈرڈ بن جاتا اس کا. تو ایسے موقعوں پہ کیا کرنا؟ آدمی پوری قوت استعمال کرنے کے نچوڑ دینا. پھر کیا بھروسہ بھائی اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا سو کیا بھروسہ؟ کوئی زندگی کا بھروسہ ہے؟ جوان کو بھی آتی ہے، ادھیڑ کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے. تو پورا حساب کلیئر کر لے سکتے ہیں ہم اب تک کی زندگی کا. 50 سال کی، 40 سال کی جو بھی زندگی ہو گئی ہے، جتنا بھی میل کچیل ہے، جتنے بھی مقدمات ہمارے اوپر ہے، موقع ہے ہمارے سامنے. اور گورنمنٹ کی طرف سے آتا، دیکھو جتنے لوگ غیر قانونی مکان بنائے ہوئے ہیں، 4 منزل بنا ہوئے تو 7 منزلہ بنائے ہوئے ہیں، پورے بے اصولی سے بنائے ہوئے ہیں. چلو 15 دن کا ٹائم ہے، اتنا تھوڑا سا جرمانہ دے دو، ریگولر کرا لو بولتے. تھپال پورے غلطیاں ماں بولتی ہے. ویسے ٹائم پہ پورے ہوشیار لوگ کیا کرتے؟ فٹافٹ 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 اپنی فائل آگے بڑھاتے. تو وہ تو ایک مکان کی بات، یہاں تو پورا آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے، پوری لائف ہی اپنی چوپٹ ہے. ایک دن کا حساب دینے کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک دن کا اگر پوچھنا شروع کرے نا، بچتے نہیں. صبح کے 1-2 گھنٹے ہمارے صحیح نہیں ہیں کسی کے. اور رمضان کیا بول رہا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے پوری زندگی کا حساب چکتا کر دیتے. بول رہے تھوڑی محنت کر لو، بولے آ کے لائن میں لگ جاؤ. بول رہے تو جو فضیلت کی حدیثیں ہیں، فضیلت کی باتیں ہیں، ذرا دل پہ لینا اس کو. جو دین اتنا سال بھر ڈراتے رہتا، وہ دن جو ہے چانس دے رہا، وہ دین موقع دے رہا. تو مغفرت کی طلب میں، جنت کی طلب میں کتنا زور لگا سکتے ہیں، لگا کے بتانا. فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، کائنات دیکھ رہی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. تو کتنی جنت کی طلب ہے، کتنا دوزخ کا خوف ہے، گناہوں کو معاف کرا لینے کی کتنی فکر ہے، وہ ہماری رمضان میں نظر آنا.